معزز عزیزان من، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر گئے۔ اس نے آپ کی ضیافت کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بنائے۔ آپ جب دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے دیکھ کر کہنے لگے، دعوت شیراز تیری کیا بات ہے؟ دوست نے سوچا شاید مجھ سے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو میرا دوست شیراز کی دعوت کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے کھانوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ جتنے دن وہاں رہے ہر کھانے پر دعوت شیراز کو ہی یاد کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوست شیخ کے گھر آیا تو اس کے ذہن میں دعوت شیراز گھومنے لگی، لیکن کافی دن رہنے کے باوجود بھی جب کوئی پرتکلف دعوت میسر نہ آئی تو اس نے شیخ سے پوچھا، بندہ نواز دعوت شیراز کب ہوگی؟ شیخ سعدی مسکرائے اور کہنے لگے، میرے پیارے دوست، جو آپ میرے غریب خانے میں روزانہ کھاتے ہیں یہی دعوت شیراز ہے۔ میں آپ کے ہاں گیا تو آپ نے میرے لیے پرتکلف کھانے بنائے۔ اگر میں مزید کچھ دن ٹھہرتا تو آپ اکتا جاتے، مجھے بوجھ سمجھنے لگتے، لیکن آپ میرے گھر آئے ہیں تو میں نے کوئی تکلف نہیں کیا، جو میسر آیا پیش کر دیا۔ آپ میرے پاس بھلے سال بھر ٹھہریے، میں بالکل نہیں اکتاؤں گا، کیونکہ آپ کو میں نے خود پر بوجھ نہیں بننے دیا۔ اور جس دعوت میں تکلف نہ ہو وہی دعوت شیراز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شیخ صاحب نے کیسی پیاری تعلیم دی۔ معزز دوستو، آپ کسی کے گھر جائیں تو نہ خود تکلف کریں اور نہ انہیں تکلف میں مبتلا ہونے دیں۔ ان سے مانوس ہو جائیں، پیار و محبت سے پیش آئیں اور دعائے خیر سے نوازیں۔ میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا کہ جو مہمان گھر آ کر گھر کے فرد بن جاتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں، جی چاہتا ہے وہ کچھ دن اور ٹھہر جائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکلف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگر درمیان سے تکلف نکل جائے تو ایک دوسرے سے بے دھڑک ملا کریں گے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں کو باہمی پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔